الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے صدقات خیرات کا تفصیلی ذکر 2 رکوع میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ صدقات خیرات کی شرائط کا بھی ذکر آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج صدقات اور خیرات کے مقابلے میں سود کا ذکر ہے، تضاد کے طور پر کہ صدقات اور خیرات میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان میں ہمدردی آتی ہے، انسان میں فیاضی آتی ہے، صدقات کی وجہ سے انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، انسانوں کے مزاج میں غمخوارگی آ جاتی ہے اور آخرت میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مقابلے میں سود میں اللہ نے اس لیے مقابلے میں اس کو ذکر کیا کہ سود کی وجہ سے انسان میں بخل پیدا ہوتا ہے، فیاضی نہیں آتی ہے، بخیل ہوتا ہے۔ نمبر 2، سود کی وجہ سے انسان میں حرص آ جاتا ہے۔ نمبر 3، سود کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے۔ نمبر 4، سود کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور یہ بندوں پر ظلم کرنا جائز سمجھتا ہے، جیسے کیسے وہ مال ہڑپ کرو۔ سود کی وجہ سے نمبر 5، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ سود کی وجہ سے انسان کے دل میں ظلمت بھر جاتی ہے، انسانیت والا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کا وبال الگ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے مقابلے میں فوراً اللہ نے سود کا تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ صدقات کا ذکر آپ نے 2 ہفتوں سے تقریباً 2-3 ہفتوں سے 2 رکوعوں پر مشتمل سنا تھا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا، یہ میں نے تقابل کے طور پر ذکر کیا کہ سود کے مقابلے، صدقے کے مقابلے میں سود کو ذکر کیوں کیا؟ تقابل 5 چیزوں کے اعتبار سے کیا۔ فرمایا، الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، لیتے ہیں۔ کھاتا ہے وہی ہے جو لے گا، مراد لینا۔ الربا، سود، لا یقومون، یہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے قبروں سے، حشر میں کھڑے نہیں ہوں گے، الا، مگر،
ایسے کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے الذی وہ بندہ یتخبط خیبتی بنا دیا ہو اس بندے کو الشیطان جنہوں نے شیطانوں نے من المس چمٹنے سے، جیسے جن چمٹ جاتے ہیں بندے کو نا، اس کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ سب کو محفوظ فرمایا ذالک یہ پاگل پنا، یہ مدوش پنا، یہ جنوں والی کیفیت اس پہ کیوں ہے؟ ذالک یہ کیفیت باسببیت بسبب اس کے انہم کہ یہ لوگ کہتے تھے، بے شک یہ لوگ قالو کہتے تھے دنیا میں بڑے عقل مند بن کر، بڑے ہوشیار ہو کر کہتے تھے کیا؟ انما البیع بے شک سوداگری، تجارت، خرید و فروخت، مثل الربا سود کی طرح ہے، یہ دلیل دے دیتے، اس میں بھی پرافٹ ادھر بھی پرافٹ، بات تو ایک۔ آگے اللہ نے حاکمانہ جواب دیا، واہ حاکم رب، اللہ نے حکیمانہ انداز اختیار نہیں کیا، کہا میں حاکم میں ہوں یا تم ہو؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے البیع تجارت کو، سوداگری کو، خرید و فروخت کو، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، مالک وہ ہے یا تم ہو؟ وَحَرَّمَهُ اللہ نے حرام کر دیا الربا سود کو، حاکمانہ جواب، مالک نے بس ایک کو حلال کیا دوسرے کو حرام، تم کون آئے ہو ایک دوسرے کو ایک کرنے والے؟ فمن اگلی بات ہے جس کو سود کا اعلان سن لیا، فمن جاء جس آدمی کے پاس آ گیا ہو اس بندے کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یہ سود والی نصیحت آ گئی ہے کہ یہ حرام ہے، بچو اس سے، انسان پاگل ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا۔ فانتہا پھر وہ باز بھی آ گیا نصیحت سن کر، فلہو پھر اسی کے لیے ہوگا ما وہ پیسہ اور وہ روپیہ سلفہ جو پہلے گزر گیا، جو پہلے لے لیا وہ اسی کے ہے، وہ ختم، آئندہ نہیں ہے۔ باقی دل سے اس نے توبہ کی، باز آیا یا نہیں آیا، وہ کیا ہے؟ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کے حوالے ہے کہ دل سے یہ سود کو حرام کہتا ہے یا اوپر سے کہتا ہے، یہ معاملہ اللہ کے حوالے، دل کی باتیں تم نہیں جانتے ہو۔ نمبر 2 ومن عاد جو نصیحتیں سننے کے بعد دوبارہ ومن عاد جو لوٹے گا سود کی طرف، سود لین دین کی طرف، فاولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنم والے، ہم فیہا یہ اس جہنم میں ہوں گے خالدون ہمیشہ، کہ حرام کو حلال سمجھنا تو کفر ہے، یہ تو ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اللہ محفوظ فرما۔ آگے اللہ نے دونوں کا ایک اور ضابطہ ذکر کر کے فرما دیا کہ سود اور تجارت کو ایک کہنے والوں سنو اور صدقے کو سنو، یمحق اللہ اللہ مٹا دیتا ہے الربا سود کی رقموں کو، سود کے مالوں کو، جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وَيُرْبِي اور اللہ بڑھاتا رہتا ہے الصدقات صدقے والے مالوں کو، صدقوں کو، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے کل کفار ہر کافر کو، ناشکرے کو، اسیم گنہگار کو، اللہ ناشکری سے گنہگاری سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا پہلے صدقات کا، خیرات کا تفصیلی ذکر تھا، آج سود کا وہ تقابل میں نے عرض کیا ہے۔ دوسرا اگلی بات ہے، شریعت مطہرہ میں آپ کے سامنے ترجمہ آ گیا ہے، اللہ رب العالمین نے، مالک الملک نے، کائنات کے بادشاہ نے، زمین و آسمان کے مختار اور قادر نے جو فیصلہ دیا وہ سچ ہوتا ہے۔ اب اس کائنات کے اندر کوئی کہے کہ میں سمجھدار ہوں، میں عقل مند ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے، میں صحیح سمجھتا ہوں، یہ صحیح سمجھ کر عقل مند بن کر بھی بے عقل اور صحیح سمجھ کر بھی یہ ناسمجھ ہے۔
اللہ کے مقابلے میں اللہ جو کہہ چکا ہے یہ ایسے ہے، بس بات ختم۔ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ، چیزوں کو اس نے پیدا کیا، چیزوں کی حقیقت کو وہ جانتا، کائنات کو اس نے پیدا کیا، کائنات کو وہ جانتا، کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کون سے ذرے میں نفع ہے، کون سے ذرے میں نقصان ہے۔ اشیاء کو اس نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کون سی چیز مضرت والی ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے جس چیز کے بارے میں وہ کہہ دے یہ نقصان دہ، بچو اس سے، بس چپ کر کے مسلمان کا کام ہے، اللہ کے ماننے والوں کا کام ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والوں کا، اللہ کے حاکم ماننے والوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے اللہ، میں تیری بات مانتا ہوں، میری عقل میں تو نہیں آتا، لیکن میری عقل کمزور ہے نا۔ اس کو اپنی عقل کی کمزوری کا اعتراف کر کے مالک الملک کی بات کو ماننا لازم ہے کہ وہ جاننے والا ہے، وہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ چیزوں کی حقیقت کو وہ جانتا ہے، پیدا اس نے کی ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، وہ تو زیادہ جانتا ہے۔ صانع اپنی مصنوع کو خوب اچھا جانتا ہے، کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کی کوالٹیاں جانتا ہے کہ اس میں کتنی کوالٹی ہے اور کتنی نہیں ہے، کتنا ناقص ہے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا فائدہ ہے کتنا نہیں، کاریگر تو جانتا ہے، اس نے بنائی یہ چیز۔ تو کائنات کا کاریگر اللہ ہے، چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق، صانع، کاریگر ہر چیز کا اللہ، وہ جانتا ہے یہ چیز یہ ہے یہ ہے۔ اب وہ جو فیصلہ دے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اس نے نفع والی چیزوں کو حلال کیا انسان کے لیے، نقصان والی چیزوں کو اس نے حرام کر دیا کہ نہ جانا نقصان دہ ہے۔ اب وہ اندر کی چیز وہ جانتا تھا، اس نے ایک چیز کو حلال کر دیا، دوسری کو حرام۔ دوسری بات ہے کچھ بھی نہ ہو، وہ مالک ہے ہمارا، مالک جو کہتا ہے یہ چیز ناجائز ہے قریب نہ جانا، میری کیا مجال ہے میں بولوں، بندی کی کیا مجال ہے بولے؟ مالک وہ ہے، وہ کہتا ہے ناجائز ہے قریب نہ جانا۔ دکان کا مالک ملازم کو کہہ دیتا ہے یہ چیز پھینک دو باہر، وہ سر یہ بڑی قیمتی چیز ہے نہ پھینکو نقصان ہوتا ہے، اس نے کہا سر کو چھوڑ، ملازم ہے میری بات مان، میرے سامنے باتیں نہ کرنا۔ یہی حال رب العالمین کے حاکمانہ صفت کی ہے۔ جب ملازم کو حق نہیں پہنچتا ہے مالک کی چیز کے فیصلے کے اندر بولنے کا، وہ پھینکنے کا کہے پھینکو، وہ جلانے کا کہتا ہے جلاؤ، وہ بچانے کا کہتا ہے بچاؤ، تیرا کام ہے ملازم بن کر اس کی بات کی اتباع کرنا۔ تو مالک الملک کے سامنے بھی ہمارا کام ہے اس کی بات کو ماننا۔ یہ ناجائز ہے بس ناجائز ہے، عقل میں آتا نہیں آتا ہے ناجائز ہے، بس مالک نے کہہ دیا نا۔ اس لیے سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ اس لعنت سے سارے مسلمانوں کو اور ساری ریاستوں کو بچائے، اسلامی ریاستوں کو بھی اللہ اس سے بچائے۔ آج اللہ رب العالمین نے پھر مالک الملک نے اس کے لیے ایک ضابطہ یہ ذکر کیا کہ سود کھانا ناجائز ہے، سود کھانے والا، سود لینے والے کا انجام ذکر کر دیا ہے کہ انجام کو دیکھ لو، پھر انجام ذکر کیا۔ باقی ایک الگ مسئلہ آ جائے گا، وہ انجام میں ذکر کرتا ہوں، اور تفصیلی مسئلہ ایک الگ ہے کہ دنیا کہتی ہے جی سود کے بغیر اقتصادیات کا نظام ہی نہیں چلتا، معاشی نظام ہی نہیں چلتا، معاشیت کا بٹھا بیٹھ جائے گا، اقتصادیات کا بٹھا بیٹھ جائے گا، ہماری مجبوری ہے۔ نہ تمہاری مجبوریوں کو بعد میں دیکھیں گے کہ واقعتاً سود کے بغیر معاشی نظام نہیں چل سکتا ہے، سود کے بغیر اقتصادی نظام نہیں چل سکتا ہے، یہ مجبوریاں بعد کی ہیں۔ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آخرت سے غافل، اللہ کے احکام سے غافل، حاکم کی حاکمیت سے بھی یہ غافل ہو کر بول رہے ہیں۔ اگر یہ حاکم کو حاکم مان لیتے یہ جملہ نہ بولتے۔ حاکم کہتا ہے سود کے بغیر چلو، یہ کہتے ہیں نہیں چل سکتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہ حاکم کو بھی نہ پہچان سکے، یہ شریعت کو بھی نہ پہچان سکے، یہ آخرت کے انجام کو بھی نہ پہچان سکے۔ بیچارے ان کو ہم غافل کہہ سکتے ہیں، عقل مند اور ہوشیار نہیں کہیں گے۔ وہ ہمارے ملک میں بھی ہیں، پہلے بھی آئے ہیں اب بھی ہیں۔
لیکن دنیا نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے الحمدللہ، اور مزید انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں کئی دفعہ آیا، سپریم کورٹ میں سود کے خلاف بات چلی ہے کہ بھائی ناجائز ہے، اور بہت سارا سپریم کورٹ نے کہا بھائی ناجائز ہے۔ بہت پہلے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، وہ اس 5 ججوں کے اندر، وہاں ہم بھی گئے تھے، علماء بھی گئے تھے، ان میں میں بھی گیا تھا کہ دلائل دیے، آخری فیصلہ تھا، دلائل دیے سود ناجائز ہے، اور 2-3 وکیل بیچارے بول رہے تھے جائز کرنے کی باتیں، ان کی بھی سنی کہ ان کا دماغ کتنا خراب ہے۔ خیر وہ فیصلہ ہوا، اٹارنی جنرل عزیز صاحب تھے اس وقت حکومتی وکیل، اس نے کہا جی دلائل علماء کے مضبوط ہیں، ججوں نے بھی کہا بھائی اس پر سوچو، اس نے کہا 1 سال کا موقع دے دو، ہم 1 سال میں معیشت علماء کی نگرانی میں سود سے پاک کر دیں گے نظام۔ اور 1 سال کی مہلت مانگی ہے، سال سے پہلے مفتی تقی عثمانی کو پہلے جسٹس پار کر دیا، تو کونے پہ فیصلے کرانے والا، باقی ججوں کو بھی کہا باندھ بابا فیصلہ۔ دوبارہ پھر نظام چلا، دوبارہ چلا مختلف، اب دوبارہ ایک قدم آیا ہے، اللہ کرے آگے کامیابی ہو جائے کہ جی درخواستیں کیا ہے، اسٹیٹ بینک نے درخواست جمع کی ہوئی ہے، اور بینکوں نے، نیشنل بینک نے بھی کی ہے، اور بینکوں نے بھی کی ہوئی ہے کہ جی سود کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے کہ باور کرا دیا ہے کہ بھائی ہم درخواستیں واپس لیتے ہیں۔ چھوٹی درخواستیں بہت سارے لوگوں نے بھی پیش کی ہیں کہ اس کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے منہ پہ تھپڑ لگ چکا ہے انشاءاللہ۔ میرے کیا کہا ہے، کس کے منہ پر؟ جو کہتے ہیں معیشت اس کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ ہماری معیشت کا بٹھا سود نے تباہ کر کے رکھا، جو قرآن کہتا ہے، یہ کہتے نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں نہتے طالبان نے ریاست قائم کی ہے، سود سے پاک معیشت قائم کر کے ان کی تجارت ہم سے آگے ہے، ان کا مالی نظام آگے ہے، ان کی معیشت آگے ہے، ان کی اقتصادیات آگے ہے، ان کی کرنسی آگے ہے، ان کی عزت آگے ہے، ان کی معاشی مہنگائی وہاں کنٹرول میں، یہاں مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے۔ بتا دیا دنیا والوں کو کہ معاشی نظام سود کے بغیر چل سکتا ہے، اور اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ ہماری کرنسی سے ان کی کرنسی آگے۔ ارے بھائی 22 سال سپر پاور سے وہ لڑے، امریکہ سے، اس سے پہلے روس سے لڑ چکے ہیں، وہ ملک کا چپا چپا تباہ ہے، لیکن اسلامی نظم کے تحت سود سے پاک معیشت کا انہوں نے اعلان کیا، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، عزت میں ہیں، کرنسی ان کی عزت میں ہے، معیشت ان کی مستحکم ہے، نہ ادھر بھیک مانگ نہ ادھر بھیک مانگ، نظام چل رہا ہے۔ مہنگائی اس طرح کی نہیں ہے، امن اعلیٰ درجے کا، مثالی امن، عزت مثالی، انصاف مثالی، واہ۔ اور سود والے بیچارے جو کہتے تھے وہ کنگال نظر آ رہے ہیں۔ باقی وہ تفصیلات اپنی جگہ دفع کرو۔ اور وہاں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں پسے ہوئے طبقے کے اندر، انہوں نے مثالی قانون قائم کیا، جو وہاں سے آتے ہیں، ہاں بھائی کیا حالات ہیں، امن کیسا ہے، معیشت کیسی ہے، مہنگائی کیسی ہے، وہ کہتے ہیں مثالی ہے جی۔ کرنسی، ہمارے ملک کی کرنسی سے ان کی کرنسی آگے، وزنی، ہم کب سے بنے ہوئے ہیں، ہم اس سے پیچھے، خوار کیوں؟ ان سے پوچھا یہ کیوں؟ کہتے ہیں وہاں سود کی لعنت نہیں ہے، یہاں سود کی لعنت ہے، سود کی لعنت نے ڈام ڈول کر دیا۔ نمبر 2، وہ IMF کے مقروض نہیں ہے، تم IMF کے مقروض ہو، تم اپنا فیصلہ کر کے نہیں پا سکتے، تم اپنی معیشت مستحکم کر کے دکھاؤ یہاں، اور وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، اپنی معیشت کے فیصلے خود چلا رہے ہیں، تو عزت تو ہوئی ہے۔ یہ جو دنیا والے جو کہتے تھے، میں نے تھوڑی دیر کہتا ہے جی معاشی نظام ہی نہیں چل سکتا ہے، میں نے کہا یہ اللہ کے حاکم ہونے کو نہیں پہچان سکے، قرآن کو نہیں پہچان سکے، آخرت سے غافل ہیں، لیکن آج دنیا نے دنیا کے اندر بھی بتا دیا کہ سود کے بغیر معاشی نظام چل سکتا ہے، اور وہاں کے نہتے طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے، فلہذا ان کے منہ پر بیچاروں پر تماچا۔ اب بھی اپنے آپ کو نہ سدھاریں، ان سے بڑا غافر اور بے عقل بھی کوئی نہیں جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، پھر ان کی سمجھداری کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسی سمجھداری ہے ان کی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن آخرت کا حشر پیش کرتا ہے۔ یہ میں نے موجودہ دنیا کا ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس اعتراض کا جواب آج کھلی آنکھوں ہم دیکھ رہے ہیں، موجود ہے۔
معیشت چل سکتی ہے اس کے بغیر۔ تو اللہ نے قرآن کے اعتبار سے کہا جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھانے سے مراد سود لینا، جو لے گا وہ کھائے گا۔ فرمایا لا یقومون، قیامت کے دن، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقومون، یہاں کہا لیکن کھڑے نہیں ہوں گے۔ کہاں کھڑے نہیں ہوں گے؟ فرمایا قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں کھڑا ہونا۔ یہ جب قبروں سے نکلیں گے، حشر کا میدان ہے حساب و کتاب کا، یہ کھڑے نہیں ہوں گے الا مگر اس طرح کما یقوم الذی، جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے یتخبط، جس کو خبتی بنا دیا ہو، یتخبط خبتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، جنوں نے، بڑے جن کو شیطان کہتے ہیں، من المس، چمٹنے سے، مس کرنے سے۔ دنیا میں کسی کو جن لگے ہوئے دیکھے ہیں؟ یہ جنوں والا بندہ، جن اس کو مس کر دیتا ہے، جن گرفت کر لیتا ہے۔ اب اس بیچارے کو سکون نہیں ہوتا ہے، بے ہوش بندہ، بے ہوش ہو گیا، پڑا ہوا ہے، سکون ہے، بے ہوش ہے۔ بے عقل بندہ بے عقل ہے، لیکن اس کا عقل دنیا میں تھا۔ اللہ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو عقل مند کہتا، میں عقل مند ہے، سود بڑی اچھی چیز ہے، فلاں اچھا ہے، معاشی نظام مستحکم ہوگا، مال آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اللہ نے کہا دنیا میں عقل دیا، تو عقل کے بل بوتے پر میرا مقابلہ کرتا تھا۔ اب اس کو جن چمٹ جائے نا، تو دنیا میں چمٹ جائے، بندہ دماغ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، سکون اس کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ کبھی گرے گا شیطان، جن کبھی ادھر گرائے گا، کبھی ادھر، کبھی ادھر کھڑے ہو کر ہزیان بکے گا، کبھی ادھر کھڑے ہو کر ہزیان بکے گا، کبھی لاتے مارے گا، کبھی مکے مارے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا۔ ایک تماشا لگا ہوا ہے، بندے کی عقل بھی ہے اور نہیں بھی، سکون نہیں ہے، اور آرام سے کھڑا بھی نہیں ہوگا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، بکواس بھی کرتا رہے گا عقل سے۔ دنیا میں دین کے خلاف بولا، وہاں فرمایا اب بول، اس عقل کو استعمال کر، بکواس بولے گا، ہزیان بولے گا۔ جیسے جنوں والا کبھی کہتا آئے مار دیا، کوئی کہتا نہیں مارا، کوئی یہ دو وہ دو، لوگ کہیں گے یہ کیا پاگل لگا، کیا چیز دے اس کو۔ اور جنوں والا بھی کبھی کہتا ہے مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، نہیں تو میں ابھی مرتا ہوں، میں نہیں تو ہم مارتے ہیں۔ یہ بھی ادھر کی بے کی باتیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ مکافات عمل ہے، جو اللہ کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرتا، اللہ اس کی عقل پہ اس وقت ایسی کیفیت طاری کر دے گا۔ یتخبطہ الشیطان من المس ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا یا اللہ یہ کیوں؟ ذالک، یہ شیطان چمٹا ہوگا، جن چمٹے ہوں گے یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ ان لوگوں نے قالو، دنیا میں کہا تھا، دنیا میں کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، بھائی تجارت سوداگری بھی سود کی طرح ہے۔ سوداگری، سودا کرنے والے، تجارت والے پرافٹ کی بنیاد پر سودے کرتے ہیں۔ مال لایا، پرافٹ کے اوپر بیچ دیا، پرافٹ انہوں نے بھی لگایا، پیسہ لگایا، چیز لائی اور پرافٹ پر بیچ دیا، پیسہ زیادہ ہو گیا۔ تو ربا، سود میں بھی ہم پیسہ دے کر واپس پیسہ زیادہ لے لیتے ہیں، جنس دے کر جنس زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ میں نے الگ ایک حدیث کی طرف چلا گیا ہوں، ابھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ کچھ اجناس ایسی ہیں ان کو برابر سرابر دینا پڑتا ہے، کمی زیادتی کے ساتھ دیا تو سود ہو جاتا ہے، تو یہ زیادتی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو شریعت نے فرمایا یہ کہتے تھے، شریعت کا ضابطہ۔ آگے اللہ نے فرمایا اس وجہ سے قیامت میں اس کو یہ عذاب ہوگا۔ تو یا اللہ تجارت سود کی طرح نہیں ہے، پرافٹ تو اس میں بھی ہے اس میں بھی، لوگ کہتے ہیں۔ اللہ نے آگے حکیمانہ جواب نہیں دیا، حکیمانہ جواب کا فرق ظاہر کرو کہ بھائی تجارت میں فرق ہے بھی، میں ظاہر کا ایک ہی کرتا ہوں، باقی نہیں، تفصیل کا اس وقت آگے چل کر بات آئی۔ فرق ہے، تجارت میں بندہ اپنی مال لگاتا ہے، پرافٹ لیتا ہے، نفع لیتا ہے، لیکن وہ آپ کو بھی پتہ کیسے۔ میں ایک چھوٹی مثال دوں گا، باقی بڑی مثالیں اسی کے اوپر سمجھنا۔ ایک بندہ سبزی لگاتا ہے دکان پر، پہلے پیسے لے کر جا 20,000 منڈی میں گھوم پھر سویرے سحری کو اذانوں کے ٹائم پر مال خرید، نیند چھوڑ کر یہ وہاں گیا، مال خریدا، تکلیف ہوئی، مال کو اٹھا کر لایا، تکلیف ہوئی، دکان پہ لایا، سجایا، تکلیفیں کر رہا ہے، پھر دکان پہ گرمی میں سردی میں بیٹھا،
شریعت نے کہا محنت کی تو نے، محنت کی بنیاد پر 20,000 والی کو 25,000 میں بیچ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ محنت ہوئی نہیں اس کی، یہ گیا جانا آنا لانا بیٹھنا سجانا چیز کو دینا، اب اس کو کہا پرافٹ کے اوپر بیچ دو۔ یہ پرافٹ محنت کے بعد لیتا ہے، اور سود والا 1,00,000 روپیہ دیا، تو مجھے مہینے کے بعد 5,000 روپیہ دینا، 10,000 دینا، 2,000 دینا، کیوں؟ محنت کے اوپر مفت میں۔ بھائی تو نے 1,00,000 روپیہ دیا، محنت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ بھی 1,00,000 روپے کا مال لاتا ہے، اس کے اوپر کماتا ہے، تو میں بھی 1,00,000 کے اوپر کماؤں گا نا، مجھے 5,000 روپے مہینے دو۔ بھائی کیوں دو؟ تیری محنت ہے، محنت تو نہیں ہے تیری۔ دونوں کا فرق سمجھ آ گیا؟ تو تجارت میں بھی پرافٹ ہے، لیکن محنت کے اوپر لیتا ہے۔ محنت کر کے منڈی میں ایک بندہ جاتا ہے، وہاں سے مال اٹھاتا تھا، مشکلات تھیں، اس نے محنت کر کے مال لا کر ہمیں یہاں سبزی دے دی ہے، اور تکلیف سے گیا آیا لایا کرایہ لگایا، دکان سجائی، دکان پہ دن بھر بیٹھا رہا، اب یہ محنت کے اوپر تھوڑا سا پرافٹ لیتا ہے، لینے دو۔ اس نے خدمت کی لوگوں کی، اپنی خدمت کا صلہ لے رہا ہے، یہ جائز۔ اور جو سود کے اوپر جی میں نے 1,00,000 دیا مجھے 5,000 دو، یا میں نے فلان چیز دی مجھے اتنے دے دو، اب تو کس محنت کے اوپر لے رہا ہے؟ بغیر محنت کے اگلے کا مال لیتا ہے پرافٹ، یہ حرام ہے۔ فرق تو تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے حاکمانہ انداز اختیار کیا۔ اللہ نے کہا اے تجارت اور سود کو ایک سمجھنے والوں، میں حاکم میں ہوں، مالک الملک والملکوت میں ہوں، میں شہنشاہ ہوں، کل کائنات میری ہے، میں حکم سناتا ہوں تمہیں، میرے حکم کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حاکم کہتا ہے تجارت کے اوپر پرافٹ جائز ہے، حلال ہے، اور سود پر پرافٹ حرام ہے، میں کہتا ہوں بس بات ختم۔ تم کون ہو بولنے والے؟ حاکم میں ہوں، تم ہو، حاکم کا فیصلہ مانو بس۔ حاکم کہتا ہے ایک یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ حاکمانہ انداز اللہ نے کہا، اللہ نے اس کا حکیمانہ جواب نہیں دیا، وگرنہ اللہ حکیمانہ جواب بے شمار جگہوں میں دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا تم ہو کون بولنے والے؟ میرے ملک میں، میری ریاست میں، میری بادشاہت میں تم بولتے ہو یہ جائز ہے یہ ناجائز، حلال و حرام کا تمہارے پاس اختیار ہے، میرے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حلال ہے وہ حرام ہے، برابری نہیں ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو، سوداگری کو حلال کیا، پرافٹ پر بھی۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاکمانہ جواب دے کر آگے اللہ نے فرمایا پھر دو باتیں، ایک آدمی جہالت میں تھا، سود کا کام کرتا تھا، سود کا لین دین کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ مدینہ میں تو پہلے سود یہودیوں ہی زیادہ چلاتے تھے، نبی نے منع کر دیا تھا، اسلامی ریاست بنی۔ مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری کو، نبی نے مکہ فتح کر کے دوسرے دن جو تقریر کی نا، اس تقریر کے اندر نبی کی احادیث میں سود کی حرمت کی بڑی تفصیلات کھولی، اور نبی نے فرمایا سود حرام ہے، اور ساتھ فرما دیا سنو قانون اسلامی پہلے میری ذات پہ نافذ ہوگا، پھر میں اپنے گھر پہ کروں گا، پھر میں اپنی پورے ملک میں کروں گا۔ ایسے نہیں ہے، پہلے اپنے 6 فٹ پہ تو اسلامی قانون نافذ کرو، پھر دوسری جگہ جاؤ۔ نبی نے فرمایا میں کہتا ہوں حرام، اور میں نے سود کا نہیں کیا ہے، نظام نہیں قائم کیا ہوا ہے، لیکن میرے چچے عباس کا سود یہاں مکہ میں ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو جن جن لوگوں کے پاس سود کی رقم میرے چچے کی ہے، آج میں حرام قرار دیتا ہوں، اپنے گھر سے نافذ کروں گا۔ فرمایا بالکل خبردار، سود کی رقم میرے چچے کو واپس نہ دینا، میں سود کو آج پاؤں تلے روند دیتا ہوں۔ اور چچے کی بڑی رقم پھیلی ہوئی تھی سود کی، اور لوگوں کی بھی پھیلی ہوئی تھی، نبی نے گھر سے نظام جاری کر دیا، فرمایا جو لے لیا پہلے چچے نے وہ اسی کا ہے، جو آئندہ لینے والا ختم نہیں دینا۔ قرآن نے اسی کا ذکر کیا، فمن جاہ موعظۃ، جس آدمی کے پاس نصیحت آ گئی ہے من ربی، اس کے رب کی، فانتہا، وہ اب باز آ گیا، آئندہ میں سود نہیں لوں گا، لوگوں نہ دینا مجھے، جو تمہارے پاس رقم ہے تمہاری ہے، نہ دینا مجھے سود والی رقم، میرا سود کا تمہارے اوپر 50,000 بنتا ہے، 1,00,000 بنتا ہے، 2 لاکھ بنتا ہے، 4 لاکھ ہے، ختم۔
اور نبی نے لاکھوں روپیہ حضرت عباس کا پار کر دیا، نہ دینا بھائی، لیکن جو اتنا عرصہ لیتا رہا فرمایا فَلَهُ مَا سَلَف، آج تک پتہ نہیں تھا نا، جو پہلے لے لیا وہ اسی کا ہے، جو آئندہ نہیں لینے ہیں، ختم۔ اور یہ دل سے توبہ کی ہے یا اوپر اوپر سے نصیحت آنے کے بعد؟ جن کو پتہ چل گیا کہ میں نہیں لوں گا آئندہ، جو لے لیا سابقہ ہو گیا، اس کا معاہضہ نہیں ہے، وہ سمجھنے سے شریعت کی بات پہنچنے سے پہلے کا معاملہ ہے، وہ ختم۔ آج شریعت کی بات پہنچی، اب اس کے بعد رک گیا، ٹھیک ہے، فَلَهُ مَا سَلَف۔ سابقہ قسطوں کا جو آج کل جو چل رہا نظام، جو 40,000 کی ہوتی ہے وہ بندہ 5,000 مہینہ دیتا ہے قسط۔ جزاک اللہ، یہ آپ کا سوال ابھی بتاتا ہوں، میں اپنی بات پوری کر لوں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، باقی جو سود سے باز آ گیا، سچے دل سے باز آیا، اوپر اوپر سے کہتا ہے حرام، منافقانہ انداز ہے، یا معاشرے میں دب کر کہتا ہے حرام ہے، جی میں بھی مانتا ہوں، فرمایا تم فتوے نہ لگانا۔ اگلا کہتا ہے میں باز آ گیا ہوں، میں حرام سمجھتا ہوں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے۔ دل سے کہا، اللہ اس کو دل والا بدلہ دے گا۔ اوپر اوپر سے منافقانہ انداز ہے، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں اور مجھے نہیں پتہ، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ وہ کہتا ہے میں باز آ گیا ہوں، باز آ گیا، بس ختم۔ دل کے فتوے تم نہیں لگا سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ وَمَنْ عَادَ، جو قرآن سن کر، نبی کی حدیث سن کر دوبارہ آ گیا ہے، پہلے بعد آ گیا، پھر کہتا ہے چلو جی کرو، چلو خیر ہے خیر ہے، چلنے دو، فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے، کہ یہ حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے، فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ناجائز ہے، اور اس ناجائز سے بچنا فرمایا ضروری ہے، یہ حرام کا ارتکاب ہے۔ اور آگے اللہ نے پھر اگلی ایک حکیمانہ انداز اختیار کر کے بتایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ اور سود کے تقابل میں نے ابتدا میں ذکر کیا، اللہ نے بھی ایک تقابل پیش کیا، فرمایا صدقے میں بندہ مال دیتا ہے نا، صدقے میں مال اپنا کم کرتا ہے ایک، اور سود میں مال لیتا ہے، مال بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ رب کہتا ہے میرا اعلان سنو، یمحق اللہ الربا، تم مال لیتے ہو بڑھاتے ہو، میں کہتا ہوں سود سے مال کم ہوگا، مٹے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں تم دیتے ہو، لیکن رب کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں اس کو، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مٹتا ہے۔ اور واقعتاً یہ جملہ ایسا قرآن نے بولا ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں گے، جو لوگ سود کے ذریعے سے مال لیتے ہیں کچھ عرصہ اوپر جب گرتے ہیں دڑم ایسے گرتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ مال کیسے تباہ ہو گئے؟ سود اصل رقم کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اصل اثاثے کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور بندہ خبتی بھی بن جاتا ہے، جیسے ابھی پڑھا ہے آخر میں خبتی ہوگا، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، حقیقت نہیں سمجھ سکتا یہ، آخرت میں تو بڑا سخت خبتی ہوگا، دنیا میں بھی ایسے ہے۔ اور اللہ سود کی رقم کی لعنت تباہ کر کے رہ دیتا ہے۔ اس وقت ہماری معیشت پاکستان مضبوط ترین ملک ہو کر، ایٹمی پاور ہو کر، بڑی معدنیات اندر ہو کر، بڑے خزانے اندر ہو کر، سود کی لعنت کے پیچھے ہم اتنے مقروض ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، پچھلے دنوں اس کی رقم اور تھی، آج کا رقم اور آ گئی ہے، 12 لاکھ کا پچھلے دنوں کہا مقروض ہے۔ کیوں؟ پیدا پاکستان میں ہوا کہ بابا سپر پاوروں کی رقم ہے تمہارے اوپر، تو پیدا پاکستان میں ہوا، یہ قرضہ ادا کر، ہر بندے پر تقسیم کرو۔ یہ کس کا قرضہ ہے؟ ہم نے بھی لیا سود پر، واپس کیا ہی نہیں، کھائے گئے، پیچھے دوسری حکومت آ گئی، وہ پہلے کھا گئی ہے، دوسری آتی ہے وہ پہلے کھا گئی ہے۔ خدا کا بندہ تم کھا کر تباہیاں مچا گئے، پیدا ہونے والے بچے کو مقروض بنا دیا، تم نے کیا کیا ملک کے لیے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اتنے دبے ہوئے ہیں، مٹ گئے ہیں، اب کہتے ہیں پاکستان دیوالی اور آئے، کوئی کہتا ہے نہیں تھوڑا سا بچ گیا، فلاں سے ایڈ آ گئی ہے، سنتے ہیں، کوئی کہتا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہونا چاہتا تھا، گرے لسٹ میں چلا گیا تھا پچھلے دنوں کہتے ہیں، بعد میں مشکل سے کہتے ہیں الحمدللہ اب گرے لسٹ سے نکل گئے، نہیں تو گرے لسٹ کے بعد بلیک لسٹ گیا دیوالیہ۔ اتنا ہے گرے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور شکر ادا کرتے ہو، ظلم کی انتہا ہو گئی، ہو خدا کے بندو، مٹا کے اس سود نے ہمیں رکھ دیا ہے۔ کدھر گئی معیشت؟ کیا ہوا؟ کیا نظام ہوا؟ سارا ملیا میٹ،
اور اگلا اس وقت کہے تو بابا تم بولنے والے کون ہو، میرے سود کے مقروض ہے تم دو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ عوامی نہیں، مولوی بھی، امام بھی، قاری بھی، پیدا ہونے والا معصوم بچہ بھی بیچارہ مقروض ہے، تباہی کے دھانے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ کوئی انقلابی کی صورت آ جائے تو آ جائے، نہیں تو معاملہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ فرمایا سود تباہی کا نام ہے اور صدقات ترقی کا اور برکت کا، رحمت کا ذریعہ ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم۔ فرمایا اللہ کا حکم مانو، ناشکر اور گنہگار نہ بنو، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ بھائی نے سوال کر دیا ہے کہ سود والی بات تو اپنی جگہ، لیکن قسط کا کاروبار ہے، قسطوں کا کاروبار بھی اور بہت سارے کاروبار ہیں۔ وہ ایک میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ سود کیسے چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں معاشی نظام نہیں چل سکتا ہے، سود کہاں کہاں شامل ہے، کن کن کمپنیوں میں ہے، کن کن کاروباروں میں ہے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لمبا جائزہ ہے۔ تو بہرحال سود کا شائبہ جہاں بھی پایا جائے گا وہ ناجائز ہوگا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے سود کی جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ چیز قسطوں پہ کہ دکان پہ جاتے ہیں جی موٹر سائیکل ہے، چلو جو بھی لے، بے شمار چیزیں ہیں، موٹر سائیکل جی نقدوں میں جی آپ 1,00,000 روپے دے دیں اور اگر قسطوں میں لیتے تو 1,50,000 ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دو باتیں سمجھنے لیں اس میں، دو باتیں بس مختصر سی، لمبی بات میں نہیں جو الجھاؤں گا آپ کو، باقی تفصیلات بڑی لمبی ہیں۔ اس میں مختصر سی بات ہے، ایک بندہ سوچ پہ آیا، اللہ نے اس کو مال دیا ہوا تھا، مال تھا اس کے پاس، اس نے کہا یار بہت سارے غریب لوگ ہیں وہ نقد چیز نہیں لے سکتے ہیں، بہت سارے غریب ہیں بیچارے نچلے درجے کے لوگ ہیں، تو اس نے کہا میں ایسے کرتا ہوں، اب توجہ اس کی نیت کیا ہے، اس میں ایسے کر لیتا ہوں، میرے پاس 50 لاکھ ہے، کروڑ روپیہ ہے، میں سرمایہ کو لگاتا انویسٹ کرتا ہوں، سرمایہ کاری کرتا ہوں میں، تو میں 1,00,000 روپے کے موٹر سائیکل لے آتا ہوں، فریجیں لے آتا ہوں، جو بھی لاتا ہے لے آتا ہوں، اور جو قیمت آ گئی، لیکن میں اس پر سرمایہ کاری کروں گا، آرام سے میرا کام آگے بڑھے گا، میں نچلے درجے کے طبقے کے لوگوں کو قسط کے اوپر دوں گا، تو قسط مجھے 2 سالوں میں مکمل ہوگی، سال میں مکمل ہوگی، لیکن میں نے 1,00,000 کا موٹر سائیکل لا کر میں 1,50,000 کا بیچوں گا، ان کو سہولت مل جائے گی قسطوں کی وجہ سے، مجھے رقم یکدم نہیں ملے گی، سال 2 سالوں کے بعد تھوڑی تھوڑی ہو کر مجھے مل جائے گی پرافٹ۔ میں عوام کی سہولت کے لیے یہ قسطوں کا کام کرتا ہوں، میری بات سمجھے ہو؟ اس کی نیت میں کیا ہے؟ عوام کی سہولت، غریب طبقے کی مدد، غریب طبقے کی ہمدردی، یہ کہتا ہے میں کام ہی یہ کروں گا، اور فکس کر دیا ہے کہ بھائی میرے پاس قسطوں کا کاروبار ہے، بس یہ کام ہی قسطوں کا کرتا ہے، اس نے ہمدردی کے لیول پہ کام کیا ہے، نیت اس کی ٹھیک تھی، اس نے لوٹنے کا کام نہیں کیا، اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا اور 2 سالوں میں مکمل واپس پیسے کو لیتا ہے، یا 2.5 سالوں میں، یا سال میں، یا 5 سالوں میں لے گا، تو یہ قسط کے اوپر کام کرنا انسانی ہمدردی کے تقاضے پر جائز ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسرا یہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے مال تو لے آیا ہوں، موٹر سائیکل ہے یا جو چیز بھی ہے، لیکن اب گاہک آئیں گے میرے پاس، میں نے کاروبار لگایا ہے، میں نے پیسہ لگا دیا، اگلا آتا ہے کہتا ہے موٹر سائیکل کی قیمت کتنی ہے، اس نے کہا یہ تو 1,00,000 روپے ہے، نہیں میں 1,00,000 تو نہیں دے سکتا ہوں، میرے ساتھ ادھار کر لو، کہتا اگر ادھار ہے تو نہیں دے سکتا ہے نا، تو غریب ہے اور غریب ہونا جرم ہے، فلہذا تجھے سود کے شکنجے میں جکڑوں گا، میں 1,50,000 لوں گا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ نقد کہتا ہے یہ ہے، ادھار لے گا تو یہ ہے، یہ نقد کے بعد ادھار کا شکنجہ پیسہ اس پہ ڈال کر اس سے زیادہ لے رہا ہے اپنی قیمت سے، یہ سود ہے کہ اس نے غریب کی غربت سے فائدہ اٹھانا چاہا ہے، نقد ہوتا تو مجھ سے وہ فائدہ نہ ہوتا، اور ادھار میں فائدہ زیادہ لے رہا ہے، کیوں؟ وہ غریب ہے بیچارہ۔ میری بات سمجھ آئیے نا؟ اس کی نیت میں اور بات ہے، اور پہلے والا کام ہی قسطوں کا کرتا ہے، وہ عوام کی رعایت کے لیے، وہ بات اور ہے، اس کی نیت اور ہے، فرق سمجھ آ گیا؟ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما،
صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت نصیب فرما، یا اللہ حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، اللہ تو کرم کے فیصلے فرما دے۔ اس وقت یہ معاشی نظام تباہی کے دہانے، اللہ تو اس معاشی نظام کو مستحکم فرما دے، اور یا اللہ سود کی لعنت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، تمام ملکوں کو محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کو اپنی معیشت اسلامی انداز میں قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اغیار کے شکنجے سے، باطل کے شکنجے سے، یہودیوں کے شکنجے سے یا اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، اور اس سود کی لعنت کو ملکی طور پر، انفرادی طور پر یا اللہ اس لعنت سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، امن نصیب فرما دے۔ باقی سود کی لعنت، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور آئے گا سود کی بخار سے بھی کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، واقعتاً وہ آج کا دور ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اس کے لیے آگے سعی کرنے کی کوشش، محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی نفرتیں نصیب فرما، اس کے لیے دعا اور ملک کو بچانے کی فکر نصیب فرما، یا اللہ تو رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، دین کے تقاضے پر چلنا نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، بیماروں کو اللہ تو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔